السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی فقہی مجلس کا عنوان ہے سوالات اور جوابات، یعنی جو مختلف حضرات کی جانب سے سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں گے، اور اگر کوئی پھر کسی کو کوئی اشکال ہو یا پوچھنا ہو تو دوبارہ آپ حضرات بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دیتا ہوں کہ پرسنل جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات یہاں یوٹیوب پر شائع نہیں ہوتے۔ پرسنل کسی کا معاملہ ہے تو اس کو پرسنلی جو ہے ان کے واٹس ایپ پر ہی جواب دے کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی سوال ہے کہ جس کا سب سے تعلق ہے، یعنی سب کو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو پھر اس کو عمومیت کے ساتھ بغیر کسی کا نام لیے یہاں جواب دیا جاتا ہے، ورنہ پرسنلی معاملات جو ہوتے ہیں وہ معاملات کا جواب یوٹیوب پر شائع نہیں ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہاں پر یہ آیا ہے کہ بعض لوگ، بلکہ بہت سے لوگ، ان کا جمعہ چھوٹ رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالانکہ 3 جمعہ چھوڑ دینے پر بڑی وعید حدیث میں آئی ہے۔ اب 2 ماہ گزر چکے ہیں، لوگ بے چین ہیں، جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں جواب سماعت فرما لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عادت صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی ہے۔ میرے خیال میں ان کو زیادہ بے چینی ہے، اس لیے کہ جمعہ کے سوا ان کو کوئی اور نماز ملتی نہیں، اور وہ جمعہ صرف مسجد میں پڑھتے ہیں، اور مسجد بند ہے تو لہذا بے چین ہے، تو وہ زیادہ بے چین ہیں۔ لیکن جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں تو ان کو شاید بے چینی کم ہوگی۔ بہرحال جمعہ 3 جمعہ چھوڑ دینے پر وعید حدیث میں آئی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن بلا عذر چھوڑ دینے پر وعید ہے۔ کسی عذر سے اگر چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو وہ وعید میں داخل و شامل نہیں ہے۔ اس وقت میں بہت بڑا عذر یہی ہے کہ قانونی طور پر مساجد میں جمع ہونا منع ہے، اور دوسری طرف طبی اعتبار سے بھی مجمع کا اکٹھا ہونا مساجد میں مضر بتایا جا رہا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب علماء نے اس کا فیصلہ لیا ہے کہ مساجد میں فی الحال جتنی تھوڑی تعداد جمعہ پڑھنے کے لیے جن کو اجازت دی گئی ہے اتنی ہی تعداد باقی رہے، اور باقی حضرات جہاں ان کو گھروں میں جمعہ کے شرائط پورے کر کے جمعہ پڑھنے کی سہولت ہو تو وہ حضرات اپنے گھروں میں جمعہ کی شرائط پورے کرتے ہوئے جمعہ ادا کریں۔ تو اگر مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے ان کو آنے سے منع کیا گیا ہے تو گھروں میں تو گنجائش دی گئی ہے۔ جو شرائط بتائے گئے ہیں، جیسے اپنے گھر کی کھلی جگہ میں جہاں پر گھر کے باہر سے بھی 1-2 آدمی آ سکتے ہوں، اذن عام رکھی جائیں۔ باقی وہ شریک ہوں نہ شریک ہوں الگ بات ہے، لیکن اجازت تو آس پاس والوں کو آنے کی دی جائے تو جمعہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو جن کو جمعہ پڑھنے کے بارے میں بے چینی ہے تو وہ مسجد سے باہر دوسری جگہوں میں بھی جمعہ کی جب اجازت علماء نے دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مسجد ہی میں پڑھنے پر اصرار کیوں ہے؟ تو یہ میں نے عرض کیا جیسے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن نوجوانوں کو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی عادت ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ علماء نے جو مسئلہ بتایا ہے اور جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دین جو ہے وہ جذبات کا نام نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ یعنی جو حکم دیا جائے علماء کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اپنے من میں، اپنے جذبے میں، اپنے شوق میں جو آئے اس کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ شوق پورا کرنا دین نہیں ہے، اتباع کرنا دین ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک عورت کے پاس زیور ہے اور وہ صاحب نصاب ہے،
مگر اس کے جو مرد ہیں، وہ شوہر ہیں، وہ مالدار نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں اور مقروض بھی ہو گئے ہیں، ان کے خاندان والے ان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ جواب یہ ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر صاحب نصاب نہیں ہے اور مقروض بھی ہیں، اور تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ شوہر زکوٰۃ لے سکتے ہیں، چونکہ بیوی کا مال شوہر کا نہیں ہے، بیوی کی ملکیت علیحدہ ہے اور شوہر کی ملکیت علیحدہ ہے۔ شوہر کے صاحب نصاب بیوی کے صاحب نصاب ہونے سے شوہر مالدار نہیں کہلاتا ہے، شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک ماں ہے اور وہ بیٹے کے پاس رہتی ہے، اور بیٹا اچھی حالت میں ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، مگر اس کی ماں کے پاس کوئی مال نہیں ہے، وہ بیوہ بھی ہے۔ ان کے رشتہ دار اس ماں کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے اور اس کے رشتہ دار اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ جس طرح سے ایک مالدار صاحب حیثیت آدمی پر، بلکہ کسی بھی مرد پر، جس طرح سے اولاد کا نان و نفقہ اور ان کی ضروریات کی ذمہ داری اس شخص پر آتی ہے، اسی طریقے سے اس شخص پر اپنے ماں باپ کے نان نفقہ وغیرہ کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر آتی ہے۔ ماں باپ اگر کمانے سے عاجز ہیں تو ان کی اولاد کے ذمہ ہے کہ ان کے کھانے پینے، دوا، علاج اور ان کے کپڑے لتے اور قیام اور ٹھہرنے اور آرام، سب چیزوں کی، تمام ضروریات کی ذمہ داری بول لیں ان کے ذمہ آتی ہے۔ اگر اولاد اس ماں کی تمام ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، جیسے اس مسئلے میں اگر وہ بیٹا اپنی اس ماں کی تمام ذمہ داریاں، نان نفقہ، کپڑا وغیرہ ساری ضروریات کو اگر وہ بیٹا پورا کر رہا ہے، تب تو اس ماں کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کے نابالغ اولاد ہیں، اگر اس کا باپ مالدار ہے تو اس نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا جیسے صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے، مالدار باپ کے عیال میں ہیں، اس کی نگرانی پرورش میں ہیں، تو ان نابالغ بچوں کو زکوٰۃ دینے سے جس طرح ادا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ماں باپ اگر اولاد کی نگرانی میں ہیں اور عیال میں ہیں، اور اولاد ان کی تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہیں اور پورا کرنا شرعی فرض ہے، تو ایسی صورت میں ان ماں باپ کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ داماد اپنی ساس کو یا ساس اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر احتیاج ہے اور ضرورت مند ہیں، ساس اگر محتاج اور ضرورت مند ہیں اور ان کی اولاد کی طرف سے کوئی ان کی کفالت نہیں ہو رہی ہے، تو دوسرے داماد کو اپنے ساس کو اپنی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اپنی بیوی کے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی کی زکوٰۃ دیں گے تو اس ساس تو بیوی کی ماں ہے، تو پھر ماں کو زکوٰۃ دینا ہو جائے گا۔ ہاں، داماد اپنے مال کی زکوٰۃ ساس کو دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے حکم ساس کا بھی ہے کہ ساس اپنی زکوٰۃ اپنے داماد کو دے سکتی ہے، بیوی کو نہیں دے سکتی ہے، یعنی بیٹی کو نہیں دے سکتی ہے۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت نہیں کی ہے انہوں نے، مگر اب ان کے بچے جو دیندار ہیں تو وہ اپنی طرف سے یا کسی کی ترغیب دینے سے باپ کی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں اپنے مال سے، یعنی اپنی خوشی سے، رضامندی سے دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا ہے کہ پھر ہر نماز کا فدیہ الگ الگ ہے یا ایک دن کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، کیا ہے، مقدار کتنی ہے اس کی؟
یہ سوال کیا ہے بعض نے، ایک صاحب نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر باپ جس کے ذمہ نمازیں تھیں اور وہ نہیں پڑھ سکے اور وہ وصیت بھی نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے خدا نخواستہ، تو ایسی صورت میں اولاد کے ذمے ان کے اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ دینا واجب نہیں ہے، چونکہ وصیت نہیں کی ہے۔ اگر وصیت کرتے تو ان کی وراثت میں سے دینا واجب تھا، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر ان کا جو مال ہے سب کا سب بچوں کی میراث بن گیا ہے، بچوں کی وراثت بن گیا ہے۔ تو اب بچوں پر اس میں سے وراثت میں سے یا اپنے مال میں سے اپنے باپ کی نمازوں یا روزوں کا فدیہ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر وصیت کرتے تو واجب تھا، لیکن اگر واجب نہ ہونے کے باوجود اگر چاہتے ہیں کہ قیامت میں باپ سے اللہ تعالیٰ اگر سوال کریں کہ اتنی نمازیں اور اتنے روزے تمہارے چھوٹ گئے تھے اور تم اس کا حساب دو، یعنی اس کے حساب میں اگر باپ پکڑا جائے تو بڑی مشکل ہوگی۔ تو اگر اولاد نے یہ سوچا کہ باپ کو قیامت میں محاسبہ سے پکڑ سے بچایا جائے، اس لیے ان کی جو نمازیں روزے باقی ہیں اس کا فدیہ ہم دے دیتے ہیں اپنے مال میں سے، تو اولاد اگر اس طرح چاہتی ہے تو بالکل دے سکتی ہے، دینا چاہیے۔ یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ ان ماں باپ کے ذمے اگر نمازیں تھیں، روزے تھے اور نہیں رکھ سکے تو اپنے مال میں سے اپنی خوشی سے ان کی نماز روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے، تاکہ قیامت میں وہ اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ سکیں۔ اور یہ حق ہے اولاد پہ اپنا، واجب نہیں کہتے ہم، چونکہ شریعت نے اس کو واجب نہیں کیا ہے، لیکن ایک اخلاقی فریضہ ہے یہ۔ اب اگر دینا چاہتے ہیں نمازوں کا فدیہ تو یاد رکھیں کہ ہر نماز کا ایک الگ فدیہ ہے، ہر دن کا نہیں۔ ہر دن تو 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو ہر دن کا ایک فدیہ نہیں، بلکہ ہر نماز کا ایک فدیہ ہے، ہر روزے کا ایک فدیہ ہے، ہر نماز کا ایک فدیہ ہے۔ اور فدیے کی مقدار ہے صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر کے برابر فدیے کی مقدار ہے۔ ایک صدقہ فطر ایک نماز کا فدیہ، ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے، تو لہذا 5 نمازوں کے 5 صدقہ فطر ادا ہوں گے۔ اب صدقہ فطر کی مقداریں مختلف ہیں، ہم نے بتائی ہیں، 4 مقداریں الگ الگ ہیں۔ کشمش سب سے مہنگی ہے، تو اس کی مقدار سے تقریباً 1000 روپے کچھ ہے، اور پھر کھجور دوسرے نمبر کی مہنگی چیز ہے، وہ بھی تقریباً وہ بھی مختلف اس کی قیمتیں ہیں، 500 سے 800 900 1000 تک بھی اس کا صدقہ فطر بنتا ہے، ایک صدقہ فطر۔ اور جو 80 روپے کی ہے تو تقریباً 300 روپے اس کے بیٹھتے ہیں فدیے کے، اس کے صدقہ فطر کے۔ اور اگر گیہوں سے دینا چاہتے ہیں تو گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر 70 روپے کا ہوتا ہے، تو ہر صاحب حیثیت آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کو متعین کر لیں، اور فدیہ ادا کرنے کے لیے کوئی ایک صدقہ فطر متعین کر کے آپ فدیہ دے سکتے ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک صدقہ فطر آپ متعین کر کے فدیہ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صدقہ فطر پر تفصیلی بات ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، عید سے پہلے تھوڑا سا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ گھر کے قریب میں ایک مدرسہ ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مدرسہ ہے، اس میں بچوں کو افطار کی دعوت ہم نے کی، تو ہم نے صرف گوشت مدرسے والوں کو دے دیا، اور مدرسے والوں نے باقی اشیاء اس میں ڈال کے انہوں نے کھانا بنایا، دعوت کھلائی بچوں کو۔ اب اس دعوت میں ہم کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، ہم کو بھی بلا رہے ہیں، وہاں کے استاد ہم کو بھی دعوت میں شریک ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ گوشت ہم نے دیا ہے؟ اور ایسا مختلف موقعوں پر استاد گھر قریب ہونے کی وجہ سے بلاتے رہتے ہیں، تو کیا ہمارا شرکت کرنا افطار میں یا ہماری طرف سے کی گئی دعوت میں ہمارا شریک ہونا درست ہوگا کہ نہیں درست ہوگا؟ یہ ایک سوال آیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے کہ آپ نے جو گوشت مدرسے کو دیا ہے وہ کس نیت سے دیا ہے۔ اگر وہ ویسے ہی ہدیتاً دیا ہے یا نفلی صدقے اور خیرات کے طور پر دیا ہے تو اس میں خود شریک ہونا بھی جائز ہے، یعنی اگر وہ لوگ شریک کرتے ہیں ان کی اجازت سے، وہ لوگ اگر بلاتے ہیں تو ان کی بلانے سے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر واجب صدقہ ہے، اگر گوشت دیا ہے واجب صدقے کے طور پر، واجب صدقے کی اقسام ہم نے شروع میں بتا دیا تھا، صدقے کی مختلف قسمیں، تو اگر واجب صدقہ ہے تو یاد رکھیے واجب صدقہ تو صرف غریب بچوں کا حق ہے، وہ صرف غریب بچوں کو کھلایا جائے گا، اور وہ غریب بچے اگر نابالغ ہیں تو ان کی اجازت دینے سے کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، وہ اگر اجازت بھی دے دیں تب بھی کھانا درست نہیں ہے، کیوں؟ ہاں ہاں، اگر بالغ بچے ہیں وہ اپنے 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 ملکیت میں وہ شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر جائز ہوتا ہے، لیکن وہاں گوشت پکتا ہے اجتماعی طور پہ، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے کہ واجب صدقے میں خود نہیں شریک ہونا چاہیے، وہ صرف غریب کا حق، غریب بچوں کا حق ہے، ان صرف غریب بچوں ہی کو کھلایا جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کے موقع پر بعض لوگ کا انتقال ہوتا ہے، اب انتقال ہونے والے شخص کی میت کی زیارت عام طور پہ کی جاتی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے احکامات اور پابندیوں کی وجہ سے ان کی زیارت اور جنازے میں شرکت سے تک روکا جا رہا ہے، لیکن جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو یہ تحمل نہیں ہو پا رہا ہے کہ جنازے میں بھی شرکت نہیں اور دیدار بھی نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک شکل یہ اپنائی جا رہی ہے کہ ان کی ویڈیو پکڑتے ہیں، جنازے کی ویڈیو، میت کی ویڈیو پکڑ کر کے پھر بھیجتے ہیں رشتہ داروں کے پاس، تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ تو یہ ایک واقعی اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت میں جو حادثات پیش آ رہے ہیں، خود جو جو کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والے ہیں ان کے حادثات اور ان کے واقعات تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، یعنی مطلب ان کی میت کو چھونا اور دفنانا، کفنانا اور جنازے میں شرکت ایک نہایت ہی نازک مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے صوبے کرناٹک میں ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، الحمدللہ علماء اور ڈاکٹروں کی اور دیگر کچھ این جی اوز کی ٹیم بنی ہوئی ہے، الحمدللہ بہت حسن خوبی کے ساتھ یہ حضرات یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور میت کو اپنے اپنے قابو میں، اپنے قبضے میں لے کر رشتہ داروں کو شریک کرا کے نماز جنازہ اور دفنانا اور کفنانا وغیرہ کا سارا کام الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ لیکن بہرحال اس حادثے کے وقت میں تو شرکت انتہائی نازک موڑ پہ ہوتی ہے، کیونکہ وائرس کے لگنے کا خدشہ ایسا شدید ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر تو خود اس میت کے بیوی بچے بھی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شوق و ذوق تو بہت دور کی بات ہوگی، یہاں تو خود ہی دور ہو رہے ہیں، تو بے چین ہونے کا مسئلہ تو بہت کم ہی پایا جاتا ہے ایسی صورتحال میں۔ رہ گئی دوسرے عام انتقال، عام اموات جو ہوتی ہیں، ان عام اموات میں چونکہ بھیڑ جمع کرنا منع ہے جنازے میں شرکت کرنے کے اعتبار سے، اور خود میت کے پاس نہلانے دھلانے اور کفنانے کے موقع پر بھی بھیڑ جمع کرنا منع ہے، تو جیسے انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ دیر بھی نہیں گزرتی ہے جو ان کو جلد سے جلد دفنانے کی تیاری ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی بھیڑ جمع کرنا چونکہ منع ہے، تو اب ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اس بارے میں بے چینی ہوتی ہے کہ ایک دیدار کر لیے جائے، تو یا جنازے میں شرکت کر لی جائے، تو یہ کہ یاد رکھیے کہ میت کے دیدار کرنا نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، ہاں یہ تو یہ تو جائز ہے اور مباح ہے، میت کے دیدار کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل سنت تو جنازے میں شرکت ہے۔ اب جنازے میں شرکت کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہاں جس حد تک اجازت ان کو جنازے میں شرکت کی ملے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جہاں اجازت نہ ملے تو وہاں صبر کیا جائے اور دعائے مغفرت ان کے لیے کی جائے۔ اصل چیز تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ دور رہ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں، آپ اپنی جگہ بیٹھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، کچھ پڑھ کر کے ان کو وہاں پہنچائیں، آپ کا وہ تحفہ جانا اور ایصال ثواب ان کو کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ زیادہ اس میت کے راحت کا اور سکون کا ذریعہ ہے۔
آپ اگر ویڈیو پکڑ کر وہاں دکھا دیں گے اور لوگوں کو دیکھ لیں گے لوگ، تو اس سے میت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو تو سکون ہو گیا لیکن میت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے فوٹو پکڑ کر کے میت کی بھیج دی اور آپ تو مطمئن اور خوش ہو گئے، آپ نے دیدار کر لیا، لیکن میت کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بجائے آپ اتنا ہی وقت ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جتنا وقت ویڈیو پکڑنے اور بھیجنے اور پھر وہاں دیکھنے میں لگتا ہے اتنی دیر میں تو ایک سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میت کو بھیج دیں تو وہ اس سے میت کو راحت ملے گی، اور جب میت کو راحت ملے گی، میت کی خوشی ہوگی، تو اگر میت نیک ہے تو وہ دعائیں دے گی اور آپ کو وہ دعا بھی لگے گی۔ ہاں، تو تو یہ طریقہ تو اصل ہے، سنت سے ثابت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اپنے من کے دین پر ہم چلنا چاہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو پکڑنا خواہ میت کی ہو یا فوٹو پکڑنا خواہ میت کی ہو، وہ ناجائز ہی ہے، ہر حال میں ناجائز ہے، اس موقع پر بھی ناجائز ہے۔ چاہے اس کا دیدار آپ کو نصیب نہ ہو رہا ہو تو تب بھی ناجائز ہے کہ کسی کو دیدار کرانے کے لیے میت کی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کر کے بھیجنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جیسے زندوں کی فوٹو پکڑنا ناجائز ہے تو مردوں کی فوٹو پکڑنا بھی ناجائز ہی ہے۔ ہاں، البتہ ایک شکل کی گنجائش ہم دے سکتے ہیں، وہ شکل یہ ہے کہ ویڈیو کال کریں۔ جن کو واقعی کوئی دیدار اور اس کا شوق بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ ویڈیو کال کر لیجئے، اور ویڈیو کال کر کے وہاں آپ میت کا دیدار کر لیں، بشرطے کہ محرم ہو۔ غیر محرم کا تو دیدار پھر بھی حرام ہے۔ تو آپ ویڈیو کال کر لیں، وہ ویڈیو کال سے آپ وہاں تصویر اور وہ دیکھ لی جاتی ہے، تو یہ لائیو ہوتا ہے اور یہ سیو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی گنجائش اور اس کی اجازت ہے، باقی اس کی ویڈیو پکڑ کر کے بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ معتکف آدمی اگر کسی ضرورت سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی ضرورت سے باہر نکلیں، پیشاب پخانہ، طبعی ضرورت یا شرعی ضرورت کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں، اور چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ فوراً ضرورت پوری کر کے فوراً واپس اعتکاف کی جگہ میں آ جانا ہے، لیکن اگر وہ اس میں درمیانے راستے میں ان کو اگر کوئی سلام کرے تو ان کا سلام کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، یا یہ خود کسی کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس طرح اگر کوئی خیر خیریت پوچھے چلتے پھرتے ہی رکے بغیر، تو کیا خیر خیریت پوچھنا یا جواب دینا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب اس کا یہ کہ آپ اگر ضرورت کے لیے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو جاتے آتے میں بغیر رکے سلام کرنا اور جواب دینا اور خیر خیریت پوچھنا بالکل جائز ہے، لیکن مزید کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے رہ جانا یہ اعتکاف کو توڑ دے گا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سلام کر لیں، آپ خیر خیریت پوچھ لیں چلتے پھرتے اور آتے جاتے میں، لیکن اس کی غرض سے رکنا نہیں ہے آپ کو۔ رکیں گے کسی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بلا ضرورت رکیں گے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض کتابیں ہیں دعاؤں کی، جیسے مومن کا ہتھیار ہے، مسنون دعائیں ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ کتابیں ہیں دعاؤں کی، ان دعاؤں کی کتابوں میں سے اگر دعائیں یاد کر کے ہم اگر نماز کی حالت میں سجدے میں پڑھیں تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے میں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ جو دعائیں قرآن میں آئی ہوں یا حدیث پاک میں آئی ہوں۔ تو لہذا جو کتابیں جن کتابوں سے آپ دعائیں یاد کر رہے ہیں تو ان دعاؤں کا حوالہ دیکھ لیجئے کہ حوالے میں اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، حوالہ قرآن کی آیت کا ہے، یعنی قرآن کی آیت ہی وہ دعا ہے، یا حدیث میں آئی ہوئی دعا ہے، حدیث کا حوالہ وہاں پر موجود ہے، تب تو آپ کو اسے یاد کر کے سجدے میں، نماز کی حالت میں سجدے میں ہو یا کہ قاعدے میں ہو، جو ہے دعائے قنوت کے ساتھ ہو، ایسے موقعوں پر اس کا پڑھنا جائز ہوگا اور درست ہوگا۔ اور اگر وہ دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ جو قرآن میں آئی ہوں یا حدیث میں آئی ہوں، بلکہ وہ کسی بزرگ کی کہی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، چونکہ اس کی اجازت صرف جو ہے قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی دعاؤں کی حد تک ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ چند سوالات تھے۔ اسی طرح سے ایک تفصیلی سوال ہے نماز عید کے متعلق اور اعتکاف کے متعلق، کچھ دوسرے لوگوں کے کچھ اعتراضات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی مستقل کلپ بنائیں گے۔ یہ دوسرے
اور بعض مسلک والوں کی طرف سے اس میں کچھ اپنے طریقہ ظاہر کر کے کچھ حنفی طریقے پر اعتراض وغیرہ کیا گیا ہے در پردہ، تو ہم اس کو مستقل علیحدہ اس کا جواب دیں گے، آپ اسے سماعت فرما لیجیے گا۔ اور اسی طرح جیسا کہ بعض بار تقاضا آ رہا ہے شیئر مارکیٹ کا کے سوالات کے جوابات کا، اور اور دیگر امور پر، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی مستقل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ان مسائل کے بیان کرنے کی مجلس کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور آپ حضرات کے سننے کو بھی قبول فرمائیں، اور دعا فرمائیں کہ امت کو صحیح دین کے صحیح طریقے پر علماء سے پوچھ کر علم کی روشنی میں عمل کرنے کی، سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی امت کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔